السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، یہ حدیث دھیان سے سنیے اور روزانہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد دو رکعت کر کے 4 رکعتیں پابندی سے پڑھتا ہے، تو ظہر سے پہلے تو 4 سنتیں مؤکدہ ہو گئی، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہو گئی اور 2 رکعت نفل ہو گئی۔ تو فضیلت کتنی بڑی ہے کہ جو شخص ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 2 کر کے 4 رکعتیں پابندی سے پڑھتا ہے، اللہ تعالی اسے دوزخ کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث نسائی میں ہے۔ ظہر سے پہلے کی 4 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں اور ظہر کے بعد کی 4 رکعتیں میں 2 رکعتیں سنت مؤکدہ ہیں اور 2 نفل ہیں۔ تو روزانہ ظہر کی نماز ہم پڑھتے ہیں، بس یہ فضیلت ہمیں استحضار ہونا چاہیے۔ حدیث رٹو، جتنی مائیں بہنیں ہیں، بھائی ہیں، یہ حدیث خوب رٹو، اور تو روزانہ جب ظہر کی 4 رکعت سنت آپ پڑھیں گے تو آپ کو یقین ہوگا کہ ہاں ظہر سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھ لی اور ظہر کے بعد 2 رکعت سنتیں پڑھ لی، 2 رکعت نفل پڑھ لی۔ اس کا اہتمام کرو تو جہنم کی آگ کو اللہ تعالی حرام قرار دے دے گا۔ یہ حدیث نسائی میں ہے۔ یہ حدیث رٹیے اور خوب یاد کر لیجئے۔ اور معمولی غفلت کی وجہ سے آدمی سنت مؤکدہ تو پڑھتا ہے لیکن نفل چھوڑ دیتا ہے۔ بھئی کیوں کرے؟ بھئی 2 رکعت نفل پڑھنے سے اگر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے تو کیا برا سودا ہے۔ ہمارے یہاں تہجد کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہر مسلمان مرد و عورت کے چہرے کو جہنم پر حرام قرار دے دے۔ اے اللہ ہماری پیٹھوں کو، ہمارے چہروں کو جہنم کی آگ پر حرام قرار دے دے اور ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استحضار ہونا چاہیے، استحضار۔ ظہر کی 4 رکعت سنتیں پڑھو تو یہ استحضار ہو کہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ یہ حدیث رٹیے، آپ خوب مذاکرے میں لاؤ، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ سب سے پہلے عصر کی نماز حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ عصر کی نماز کے ہم 4 رکعتیں جو پڑھتے ہیں تو سن لیجئے، نماز عصر کی 4 رکعتیں سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جس وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے وہاں انہوں نے اللہ تعالی کو پکارا، جس کو اللہ تعالی نے اس طرح نقل فرمایا ہے، فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ ترجمہ، چنانچہ انہوں نے ہمیں اندھیریوں میں پکارا اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا تو ہم نے ان کی دعا یعنی یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ہم نے ان کو اس گھٹن سے نجات دے دی جو ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہو رہی تھی۔ اسی طرح ہم ایمانداروں کو، ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔
چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو انہوں نے شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز ادا کی، اور 4 رکعتیں اس لیے ادا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 4 اندھیریوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ نمبر 1 مچھلی کے پیٹ کی اندھیری سے، نمبر 2 پانی کی اندھیری سے، نمبر 3 بادل کی اندھیری سے، نمبر 4 رات کی تاریکی سے، رات کی اندھیری سے۔ ان 4 تاریکیوں سے نجات کے شکرانے میں عصر کے وقت حضرت یونس علیہ السلام نے 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 رکعت اتنی پسند آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض فرمایا۔ یہ بھی بکھرے موتی جلد 5 صفحہ 15 پر اور عنایہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو ہے ایک کام کر لیجئے، جنت کے اندر محل تیار کر لیجئے، 10 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، پڑھتے ہی جنت میں بنگلہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ ایسا ایمان عطا فرمائے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، ایسی ترقی دے کہ اس کے بعد تنزلی نہ ہو، اور ایسا اللہ تعالی ہمیں ایسا ایمان دے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نصیحت بھی سن لیجئے، نیکی کرنے والا، کرانے والا، بتانے والا اور مشورہ دینے والا سب ثواب کے حقدار ہوتے ہیں۔ پھر سے سن لیجئے، نیکی کرنے والا، کرانے والا، بتانے والا اور مشورہ دینے والا سب ثواب کے حقدار ہوتے ہیں۔ یا آپ واٹس ایپ پر سبق بھیجو گے، کسی کو پڑھا دو گے 10 مرتبہ سورہ اخلاص، تو اللہ آپ کو بھی ثواب دے گا، اس کو بھی ثواب دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجیے۔ سب سے پہلے مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی۔ مغرب کی 3 رکعتیں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ اگرچہ انبیاء علیہ السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی چیز خلاف ادب ہو جائے یا معمولی سی کوئی چیز ایسی ہو جائے، سرزد ہو جائے، تو اس پر بھی انہیں تنبیہ کی جاتی ہے اور ان کو توجہ دلائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جب ان کی بخشش کا اعلان فرمایا اور قرآن میں کہا فغفرنا له ذلك، یعنی ہم نے ان کی مغفرت کر دی، تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بخشش کے شکرانے میں مغرب کے وقت 4 رکعت کی نیت باندھی۔ جب 3 رکعت ادا فرما لی تو اس کے بعد آپ پر اپنی لغزش کے احساس کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ پر بے ساختہ گریہ طاری ہو گیا، رونے لگے، اور ایسا روئے کہ اس کی شدت کی وجہ سے 4تھی رکعت نہ پڑھ سکے۔ چنانچہ 3 رکعت پر ہی آپ نے اکتفا فرمایا، بذل المجہود میں لکھا ہوا ہے، اور 4تھی رکعت پڑھنے کی ہمت نہ رہی۔ یہ 3 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو مغرب کے وقت فرض فرما دیا۔
یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ بعض علماء نے کچھ اور انبیاء کے بھی نام لکھے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ عما نوالہ ہم سب سے اپنا دین کا کام لے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں جنت عطا فرمائے اور دین پر چلنے والا بنائے۔ آج جو ہے اتنا پڑھ لیجیے آپ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات اللہ کو بہت پسند ہیں، اس لیے گاہے گاہے کبھی کبھی اٹھتے بیٹھتے یہ کلمات پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ سب سے پہلے عشاء کی نماز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ادا کی۔ عشاء کے وقت جو 4 رکعت ہم ادا کرتے ہیں، اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نماز ادا فرمائی جس وقت آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر واپس تشریف لا رہے تھے، اور آپ کے گھر میں امید سے تھی، ولادت کا وقت قریب تھا، سفر بھی خاصا طویل تھا، سردی بھی تھی، اس وجہ سے آپ کو بڑی فکر لاحق تھی کہ یہ اتنا لمبا سفر کیسے پورا ہوگا۔ دوسرے، اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی فکر تھی۔ تیسرے، فرعون جو آپ کا جانی دشمن تھا، اس کا خوف اور اس کی طرف سے فکر لاحق تھی۔ اور چوتھے، ہونے والے اولاد کی فکر لاحق تھی۔ ان 4 پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے۔ پھر سفر کے دوران صحیح راستے سے بھی ہٹ گئے، جس کی وجہ سے پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ کوہ طور کے قریب اس کے مغربی اور داہنی جانب پہنچ گئے۔ رات اندھیری، ٹھنڈی اور برفانی تھی۔ اہلیہ محترمہ کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی۔ چمکاٹ پتھر سے آگ نہ نکلی۔ اسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ کوہ طور پر آگ جل رہی ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا، آپ یہاں ٹھہریں، میں کوہ طور سے آگ کا کوئی شعلہ لے کر آتا ہوں۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور آپ کو بطور خاص ہم کلامی کی نعمت سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی۔ ترجمہ سن لیجیے۔ پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو من جانب اللہ آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتار دیں، اس لیے کہ آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں، اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے، لہذا جو وحی آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیں۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ انعام حاصل ہوا تو آپ کی 4 پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ کسی شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، تو ملے تو کوئی مرض نہیں، تو ملے تو کوئی مرض نہیں، تو نہ ملے تو کوئی دوا نہیں۔
اس موقع پر عشاء کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 4 پریشانیوں سے نجات کے شکرانے میں 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ 4 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض کر دیا۔ عنایا، یہ ساری تفصیل بکھرے موتی جلد 5 میں ہے، وہاں دیکھ لیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی، بذل المجہود۔ اس لیے یہ نماز بہت اہم عمل ہے۔ بعض کئی کتابوں میں الگ الگ چیزیں لکھی ہیں، یہ صرف میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ سب سے پہلے کس نے کون سی نماز ادا کی۔ بس اب تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا میں بھی جنتوں کے فیصلے فرمائے، مرنے کے بعد بھی جنتوں کے فیصلے فرمائے۔ اب آج کا کتنا پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ دیکھو 3 مرتبہ میں نے پڑھا، میرے سارے گناہ معاف ہو گئے، الحمدللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ پڑھیں گے آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ایک بات کا یہ ذہن میں رکھے، یہ خاص بات اپنے ذہن میں یہ رکھیے، 2 اہم باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو میں نے سب سے پہلے فجر کی نماز کس نے ادا کی، سب سے پہلے ظہر کی نماز کس نے ادا کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز کس نے ادا کی، یہ چیز جو ہے کوئی خاص کوئی صحیح روایتوں میں یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ علماء نے الگ الگ کتابوں میں الگ الگ چیزیں لکھی ہیں، بلکہ اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے میں نے کہا حضرت یونس علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کی، بعض علماء نے جو ہے اور نبی کا نام بھی لکھا ہے۔ مغرب کی نماز داؤد علیہ السلام نے ادا کی سب سے پہلے، یہ میں نے کہا اپنے سبق میں۔ بعض علماء نے کسی اور نبی کا نام لکھا ہے۔ بس اتنا ہے کہ علماء نے کہیں نہ کہیں ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کا ٹائٹل ہے نیت کے ذریعے سے نیکیاں کمانا سیکھیے۔ اب حدیث سنیے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھوں گا، پھر نیند کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ صبح ہی آنکھ کھلے تو اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا سونا اس کے رب کی طرف سے اس کے لیے عطیہ ہوتا ہے۔ یہ حدیث نسائی شریف میں ہے۔ سبحان اللہ، نیت پر اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ میری ایک نصیحت یاد رکھیے، روزانہ اپنے گھر سے جب نکلو تو دین کی نیت سے نکلو، تو جب تک گھر کے باہر رہو گے
اللہ کے راستے میں شمار رہو گے۔ گھر سے نکلے، نیت کرنا بھول گئے، دفتر پہنچ گئے، آپ کو ابھی یاد آیا کہ نیت کرنا بھول گیا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، جہاں آپ کو یاد آ جائے وہی نیت کر لیجئے، تو آپ اللہ کے راستے میں شمار رہو گے۔ جب بھی یاد آ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لیجئے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، لیکن کوئی بھول گیا اور آدھا کھانا کھا لیا، پھر یاد آیا کہ صاحب میں نے تو بسم اللہ پڑھی نہیں، اب پڑھ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ اس لیے نیت کے ذریعے سے نیکیاں کمانا سیکھیے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ بہت مبارک جملہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ پڑھتا ہے آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میں نے پڑھا، آسمان کے سارے دروازے کھل گئے۔ اور بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے یہی جملے حضور کی زبان پر آئے تھے۔ اب میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ نصیب فرما، اور اے اللہ ہماری آنکھوں کو نورانی بنا دے، ہمارے دل کو نورانی بنا دے، ہمارے بال کو نورانی بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 نور والی جو دعا مانگی ہے، اے اللہ وہ سارے نور تو ہمیں عطا فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ یہ سبق کا ٹائٹل ہے خوشی اور غم میں کیا پڑھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سبق ہمیں دیے ہیں، خوشی ہو تو یہ پڑھو، غم آوے تو یہ پڑھو۔ اب حدیث سن لیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پسندیدہ چیز کو دیکھتے تو فرماتے، پڑھو میرے ساتھ، یعنی خوشی کی چیز ہوتی تو حضور یہ دعا پڑھتے، میرے ساتھ پڑھیے، الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ترجمہ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں، جن کے فضل سے تمام نیک کام انجام پاتے ہیں۔ یہ تو خوشی والی دعا ہو گئی۔ اور جب کسی ناگوار چیز کو دیکھتے، کوئی ٹینشن آتا، کوئی غم آتا، کوئی مصیبت آتی، کوئی ناگوار چیز ہوتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، پڑھو میرے ساتھ، الحمدللہ علی کل حال۔ ترجمہ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ، تمام تعریفیں ہر حال میں اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے، اس لیے یہ دونوں جملے یاد کر لینے چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے یہ جملے ہیں، اس میں بہت وزن ہے، بہت وزن ہے، بہت وزن ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو بھی مسلمان مرد اور عورت پریشان ہو، اے اللہ عافیت سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما،
جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما، جو بیمار ہوں عافیت سے انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بھی اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، اور اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، اے اللہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے، اور تو ہم سب سے راضی ہو جا، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کا ٹائٹل ہے دعا دل کھول کے مانگیے۔ اب سنیے حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ایک دیہات کے رہنے والے، گاؤں کے رہنے والے نو مسلم نے نماز میں ہی کہا، اے اللہ صرف مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو اس دیہات کے رہنے والے سے فرمایا، تم نے بڑی وسیع چیز کو تنگ کر دیا، گھبراؤ نہیں، رحمت تو اتنی ہے کہ سب پر چھا جائے، پھر بھی تنگ نہ ہو، تم ہی اسے تنگ سمجھ رہے ہو۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جب اللہ سے مانگنا ہے تو دل کھول کے مانگیے، دل کے تنگے کے ساتھ نہیں۔ بڑے بڑے تمنائیں، بڑی بڑی لمبی لمبی چیزیں مانگیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے اچھا گمان رکھیے۔ اللہ کے ساتھ بندہ جیسا گمان کرتا ہے ویسے اللہ کا معاملہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں میرے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اچھا گمان کرتا ہے تو اچھا معاملہ کرتا ہوں، برا گمان کرتا ہے تو برا معاملہ کرتا ہوں۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں جو کہتی ہے کہ آپ پتہ نہیں میرا بچہ بیمار ہو جائے گا، عربی زبان سے جملہ کیوں نکالتے ہو تم؟ یہ بچہ جا رہا ہے پتہ نہیں کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، یہ جملہ کیوں نکالتے ہو؟ اسی لیے حدیث میں انا عند ظن عبدی بھی کہا ہے، انا عند حسن ظن عبدی بھی نہیں کہا کہ خالی اچھے گمان کے ساتھ ہونا۔ اچھا گمان کرو گے تو اچھا معاملہ کروں گا، برا گمان کرو گے تو برا معاملہ کروں گا۔ اس لیے اللہ سے اچھا گمان کرنا چاہیے۔ کوئی بچہ نافرمان ہے تو کبھی بھی یہ نہیں سوچیے کہ بچہ سدھرے گا نہیں، کبھی سدھرے گا نہیں، یہ بات نہ کہیے۔ اللہ سے اچھی امید رکھیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑی قدرت والا ہے، بہت بڑی قدرت والا ہے، بہت بڑی قدرت والا ہے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جنت کے خزانوں میں سے یہ جملہ ملا ہے، اس لیے جو بھی کوئی غم میں ہو، کوئی ٹینشن میں ہو، اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرے۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ شیطان بھگانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا کہ شیطان بھاگ جائے گا اس سے، نہ، یہ تو بہت اونچی چیز ہے۔ ہمارے ماحول کے اندر شیطان بھگانے کے لاہور پڑھو لاہور پڑھو لاہور پڑھو، نہیں، یہ تو بہت اونچی چیز ہے، جنت کے خزانوں میں سے ہے، عرش کے خزانوں میں سے ہے۔ بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، ٹینشن بھی دور ہوتا ہے۔
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اسے پڑھتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس امت میں جتنے بھی مرد اور عورتیں ہیں جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں، عافیت سے انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے۔ اس امت کے مردوں اور عورتوں کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما اور حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے۔ اے اللہ، ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے۔ اے اللہ، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما اور اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اور اے اللہ دونوں چوکھٹوں کا نور تو ہمیں عطا فرما، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا نور تو ہمیں عطا فرما۔ اور اے اللہ، جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے، میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کا ٹائٹل ہے سفر سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لیجئے، فائدہ ہی فائدہ ہے، خوب برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اب جو ہے ایک حدیث بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے کچھ نصیحت کی باتیں سن لیجئے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنیے، گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لیں، پر جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے کہیں وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب نہ بن جائے۔ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، یہ نصیحت دوسری ہے۔ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، زبان سے نہیں ہے اقبال۔ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، زبان سے نہیں اے اقبال۔ قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں ہوتی۔ تیسری نصیحت، انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ یہ 3 نصیحتوں کو پلے باندھ لینا۔ اب حدیث سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بحرین تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفر سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ لینا۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے، مجمع الزوائد میں ہے۔ تاجر لوگ تجارت کے لیے جاتے ہیں، ساری دنیا میں جاتے ہیں، سفر سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیجئے، آپ کا سفر بھی خوشگوار گزرے گا اور آپ کی تجارت میں اللہ برکت بھی دے گا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل بھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ دیکھیں میں نے اتنا پڑھا، اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے میرے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دی۔ صحیح حدیث شریف میں ہے، آپ پڑھو گے آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں آ جائیں گی۔ بہت آسان ہے، ہماری شریعت تو بہت آسان ہے۔ ہاں کہ اندھا آدمی ہوائی جہاز نہیں اڑا سکتا، اندھا آدمی سائیکل نہیں چلا سکتا، لیکن اندھا آدمی دین پر چل سکتا ہے، اندھا آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، اندھا آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، اندھا آدمی جو ہے حج کر سکتا ہے۔ دین بہت آسان ہے، اس لیے آپ یہ پڑھ لیجئے جو میں نے پڑھایا،
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کا ٹائٹل ہے جس زمین پر جو گناہ کیا تھا وہ زمین بھی حشر کے میدان میں گواہی دے گی۔ اب سنیے، زمین کی گواہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها۔ اس روز زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی، زمین بولے گی اور زور زور سے کہے گی۔ فرما کر یہ آیت تلاوت فرما کر سوال فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا تم جانتے ہو زمین کے خبر دینے کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی خبر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مرد اور عورت کے خلاف اس کے اعمال کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر کیے گئے تھے۔ زمین کہے گی اللہ پاک میری پیٹھ پر فلاں فلاں روز فلاں فلاں عمل کیا تھا، اور زور زور سے کہے گی، چپکے چپکے نہیں۔ یہ ہے زمین کا خبر دینا۔ یہ حدیث مشکات میں موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، یہ ساری کتابوں میں موجود ہے۔ جون سی زمین میں، جون سے کمرے میں، اور جون سی آفس میں، اور جون سی جگہ پر جو گناہ کیا ہوگا حشر کے میدان میں اس آدمی کو کھڑا کیا جائے گا۔ تو نے فلاں کمرے میں زنا کیا تھا، منع کرے گا، نہیں کیا تھا، لڑنے کی عادت ہے، ہیرا پھیری کی عادت ہے، نیک نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ جو ہے زبان کو بند کر دیں گے، شرم کا بولے گی سب کے سامنے، ہاں کیا تھا۔ اب وہ جو ہے خاموش کھڑا رہے گا، زمین بھی بولے گی، وہ کمرہ بولے گا، وہ ہوٹل بولے گا، وہ گیسٹ ہاؤس بولے گا، وہ ساری چیزیں بولے گی۔ ہاں اللہ پاک فلاں فلاں روز، حدیث کا جملہ ہے، فلاں فلاں روز فلاں فلاں گناہ کیا تھا۔ خالی زنا نہیں، میں نے ایک مثال دی، جھوٹ بولا تھا، دھوکہ دیا تھا، کسی کے قتل کا پلان بنایا تھا۔ یہ زمین جو ہے حشر کا میدان میں بولے گی۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یقینی ہے، اللہ کو منہ دکھانا یقینی ہے۔ کب تک ہیرا پھیری والی زندگی ہم گزاریں گے؟ مردوں اور عورتوں کب تک گزارو گے؟ کب تک اللہ کو منہ دکھانا ضروری ہے؟ مرنے سے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ وہاں کوئی کسی کا بھاؤ نہیں پوچھے گا، اکیلا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی کو دینی زندگی ڈھالیے، تسبیح پکڑ لیجئے، مسجد کا کونا پکڑ لیجئے، اللہ کے احکامات کو پورا کیجئے، ہیرا پھیری والی زندگی سے بچیے۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ۔ یہ جو پڑھا رہا ہوں یہ قیامت کے میدان میں کام آئے گا۔ اسے باقی رہنے والی نیکیاں کہی جاتی ہیں، باقیات الصالحات، یہی چیز کام آئے گی۔ دھیان سے پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔
اللہ تعالیٰ کو یہ جملے بہت پسند ہیں. دیکھیں میں نے اتنا پڑھا، اللہ میرے ساتھ ہو گیا، جنت میں کھجور کے درخت بھی لگ گئے. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو جملے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میرا بندہ مسلمان ہو گیا. اللہ کہہ رہے ہیں میرا بندہ یونس مسلمان ہو گیا. ارے کتنی بڑی سعادت مندی کی چیز ہے، تھوڑا سوچو تو صحیح. اس لیے استحضار کے ساتھ پڑھیے، کل قیامت کے میدان میں یہ کلمے کام آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حشر کے میدان کی رسوائیوں سے پوری پوری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے. آج کے سبق کا ٹائٹل ہے حشر کے میدان کے احوال سنیے. اب سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس دن کو یاد کرو کہ ہم لوگوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بات کریں گے، ہم سے گواہی دیں گے. یعنی زبان پر تالا، منہ پر تالا، اور یہ جتنے بھی اعضاء ہیں وہ خود کہیں گے کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، اس نے یہ گناہ کیا تھا. انسان بڑا جھگڑالو ہے اور اس کو جھگڑ کرنے کی عادت ہے. قیامت کے دن بھی اپنا رنگ دکھائے گا انسان. وہ اللہ تعالیٰ سے حجت کرے گا اور کہے گا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیا تھا، میں نے یہ گناہ نہیں کیا تھا. اس وقت گواہوں کے ذریعے اس کی حجت ختم کر دی جائے گی. خود انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے. جیسا سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا ہے، میں نے وہ آیت پڑھ لی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اثنا میں اچانک آپ کو ہنسی آ گئی اور ہم سے فرمایا کیا تم جانتے ہو میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے. فرمایا قیامت کے روز بندے جو اللہ سے سوال و جواب کریں گے، اس منظر کو یاد کر کے مجھے ہنسی آ گئی. بندہ کہے گا اے رب، کیا آپ نے مجھے ظلم سے بچانے کا اعلان فرما کر مطمئن نہیں فرمایا ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ ہاں میں نے وعدہ کیا ہے. اس کے بعد بندہ کہے گا میں اپنے معاملے میں کسی کی گواہی نہ مانوں گا. ہاں اگر میرے ہی اندر سے کوئی گواہی دے دے تو میں اعتبار کر سکتا ہوں. دوسرے لوگ کہیں گے خراب تھا تو میں نہیں مانوں گا. میرے ہی اندر سے کوئی کہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج اپنے بارے میں تیرا خود گواہ ہونا ہی کافی ہے، اور کاتبین کی گواہی بھی کافی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کے اعضاء کو حکم ہوگا کہ بولو. چنانچہ اس کے پاؤں، اس کے ہاتھ، اس کے کان، اس کے اعضاء اس کے اعمال کو ظاہر کر دیں گے. یہ ماجرا دیکھ کر بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا ڈرو ڈرو، تم ہی کو عذاب سے بچانے کے لیے تو میں بحث کر رہا تھا. یہ بندہ کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بحث کر رہا تھا خواہ کی تمہیں کو تو بچانے کے لیے کر رہا تھا. اب جو ہے پاؤں بھی خلاف، آنکھیں بھی خلاف، ہاتھ بھی خلاف،
جہاں جہاں جس جون سے عضو سے گناہ کیا ہے وہ اس کے خلاف گواہی دے گا. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کی ران اور گوشت اور ہڈیاں اس کے عمل کی گواہی دیں گے. یہ ساری تفصیل مشکات سے لی ہے، مسلم میں بھی ہے، در منصور میں بھی ہے، کئی کتابوں سے یہ ساری تفصیل میں نے لی ہے. خاص طور سے مشکات اور مسلم میں یہ حدیثیں دیکھ لی جائیں. اللہ تعالی حشر کے میدان کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آج انسان گناہ کرتا ہے پتہ نہیں ہوتا، اس کی شرم کا گواہی دے گی اس نے زنا کیا تھا، اس کا پیٹ گواہی دے گا، انتڑیاں گواہی دیں گی، ران گواہی دیں گے اس کے خلاف. زبان پر تالا لگ جائے گا، وہ خود کہے گا اللہ پاک میں کوئی میرے خلاف گواہی دے گا مانوں گا نہیں، میرے بدن میں سے کوئی اگر گواہی دے تو مانوں گا. تو اس کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی اور پھر ہاتھ پاؤں سارے بدن اس کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے. گناہوں سے بچیے، گناہوں سے بچیے، گناہوں سے بچیے. اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ 3 in 1 ہے. اس میں توحید بھی ہے، اس میں تسبیح بھی ہے، اس میں استغفار بھی ہے. یہ 3 in 1 جملہ ہے. آدمی کو یہ پڑھتے رہنا چاہیے. اس کی وجہ سے پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں اور اس کی وجہ اللہ بھی خوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اے اللہ حشر کے میدان کے رسوائیوں سے تو ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.